الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والا ایک محترم مہینہ محرم الحرام، یہ دونوں مہینے قربانیوں کے اعتبار سے بہت ہی یادگار مہینے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں ایک طرف حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے، جس کی یادگار میں مسلمانوں نے قربانی پیش کی، تو وہیں دوسری طرف محرم الحرام کے آغاز میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، عظیم قربانیاں ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک اور عظیم قربانی ہے جس سے عموماً مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم اور مظلومانہ شہادت، جو 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مختصر انداز میں تذکرہ کیا جائے، آپ کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کرنا بھی باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے تقریباً 6 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی شرم و حیا کے پیکر تھے، حلم و بردباری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال کے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ سب بالکل اول وہلہ میں اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ان کے دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل آغاز میں ہی اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کمزور نہیں تھے، غریبوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں قید کر دیا گیا تھا ان کے رشتہ داروں کی جانب سے۔ لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے نواسے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی رشتہ بھی ہے، اور جو بڑا عظیم رشتہ جڑا جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جانے لگا کہ 2 نور والے، 2 روشنیوں والے، اور ذو النورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جب مکہ والوں کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، اور کچھ عرصہ وہاں رہے۔ وہاں پر ایک غلط خبر یہ پہنچی کہ مکہ والوں نے اب ظلم و ستم ڈھانا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اب مکہ میں آرام سے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے واپس مکہ المکرمہ آ گئے، لیکن جب یہاں پہنچے تو دیکھا حالات ویسے کے ویسے ہیں اور ابھی بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو پھر جب مدینہ المنورہ کی ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے مدینے کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ اس لیے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ دو ہجرت کرنے والے۔ آپ نے ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت پھر مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف فرمائی۔ اسلام کا سب سے عظیم غزوہ ہو رہا ہے، سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہو رہا ہے، اور کس مسلمان کی خواہش نہ ہوگی کہ وہ اس غزوے کے اندر شریک ہو، لیکن ایسے موقع پر آپ کی زوجہ محترمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے واسطے انہیں مدینہ المنورہ کے اندر ہی چھوڑا اور دوسرا لشکر لے کر آپ بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ بدر میں اللہ رب العزت نے عظیم فتح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ فتح کی خوشخبری لوگ لے کر مدینہ المنورہ جب پہنچ رہے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فارغ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور یہ پوری تاریخ میں پہلے اور واحد شخص تھے جن کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک ان کے نکاح کے اندر آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو بھی ایک کے بعد ایک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ مرتبہ، یہ مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرو۔ یہ خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ بہت ہی سخی تھے اور سخی کے نام سے مشہور بھی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں پر پانی کی پینے کی بہت زیادہ قلت تھی۔ ایک کنواں تھا بیر روما جو یہودی کی ملکیت میں تھا اور اس کا پانی میٹھا تھا، اور قریب میں کوئی کنواں نہیں تھا، اور وہ یہودی پینے کے واسطے مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے واسطے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پہلی سخاوت تھی جو عمومی طور پر مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہوئی۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں اس بیر روما کو، اس کنویں کو میں خریدوں گا۔ یہودی سے بات چیت کی، وہ یہودی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا میں اس پورے کنویں کو نہیں بیچوں گا بلکہ اس کے آدھے حصے کو بیچوں گا کہ ایک دن تم اس میں سے پانی بھرنا اور دوسرے دن میں پانی بھروں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن تو مسلمان بھر لیں گے، لوگ بھر لیں گے، اور جب دوسرا دن میرے باری کا دن ہوگا تو میں فری میں پانی نہیں دوں گا، میں پانی کو بیچوں گا۔ تو ایک طرف تو کنویں کی قیمت بھی حاصل ہوگی اور پھر ہمیشہ مجھے اس سے قیمت حاصل ہوتے رہے گی پانی کے قیمت کے طور پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا کنواں خرید لیا اور باری متعین ہوئی کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوگی پانی لینے کی اور دوسرے دن یہودی کی ملکیت ہوگی، وہ جس طرح چاہے استعمال کرے۔
تو جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانی لینے کی باری ہوتی، سارے صحابہ اسی دن پانی لے لیتے، اور جب دوسرا دن آتا تو یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے کے واسطے نہ جاتا۔ تو اس کا جو مقصد تھا کہ مجھے اس سے کچھ آمدنی ہو، اس کا وہ مقصد پورا نہ ہوا، تو اس نے پیشکش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ اگر آپ چاہیں تو اس آدھے کنویں کو بھی آپ خرید لیں اور پورے کے مالک بن جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرمائے، اپنے پیسے سے آدھے کنویں کو بھی خرید لیا اور پورا کا پورا مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیا۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور وہ جو جگہ جو 2 یتیم بچوں سے لی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر لی تھی، وہ چھوٹی جگہ تھی، لیکن جب مسلمان بڑھنے لگے تو وہ چھوٹی جگہ تنگ پڑنے لگی، مسجد چھوٹی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے بالکل بازو میں ایک اور چھوٹی جگہ پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینا چاہا اور مسلمانوں میں اعلان کیا کہ کون ہے جو زمین کے اس ٹکڑے کو خرید کر مسجد کے واسطے وقف کر دے اور اللہ رب العزت کے پاس اپنا گھر حاصل کر لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر بھی پہل کی اور اپنے سرمائے سے، اپنے پیسے سے زمین کے اس ٹکڑے کو خریدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ پھر آخر موقع پر غزوہ تبوک ہو رہا ہے، بڑا عظیم غزوہ ہے۔ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ قیصر روم بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے واسطے تیار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بڑے لشکر کے تیار کرنے کا حکم دیا اور عام جنگ کا اعلان کیا۔ عام نفیر اور عام جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس جنگ کے اندر شریک ہونا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو فوجی ہے صرف وہی شریک ہوں گے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے اندر طاقت قوت ہے اور جو جنگ میں جا سکتا ہے اس کے لیے اس جنگ میں شریک ہونا لازمی ہے۔ اور وہ تنگی کا اور عسرت کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا بھی اعلان کیا کہ جس سے جتنا ہو سکے وہ اپنی طرف سے لا کر پیش کرے۔ یہی وہ عظیم غزوہ ہے جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کیا، اور اسی غزوے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے کہ جو لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا وہ 30,000 کا لشکر تھا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان 30,000 سوار کے علاوہ 10,000 ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، وہ پیدل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے لشکر کے 1/3 حصے کا خرچ اپنے ذمے لے لیا، یعنی 10,000 لشکر کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی۔ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس 10,000 کی فوج اور 10,000 کے لشکر کا ایک سامان، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ، جوتے میں باندھنے والی ڈوری تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے خریدی گئی۔ 70 گھوڑے، 1,000 اونٹ اور 1,000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، اور جب وہ چیزیں پیش ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اس سامان کو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی، اور شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ اسی طرح ٹیک لگا کر بیٹھے رہے جس طرح بیٹھے تھے، پیر کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر تشریف لائے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، دیگر صحابہ آتے رہے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور پیر کا جو حصہ کھلا ہوا تھا اس پر کپڑا ڈال لیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب مجلس برخاست ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے پاس میرے والد محترم آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ کے پاس دیگر صحابہ تشریف لائے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آنے کی اجازت طلب کی تو آپ سیدھے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا نہ کروں؟ یہ شرم و حیا کا عالم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی کی تھی، اشارہ فرمایا تھا۔ ایک موقع پر احد پہاڑ پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کھڑے ہوئے ہیں کہ احد پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد تو جانتا نہیں ہے تو کیوں ہل رہا ہے؟ میرے ساتھ ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ تو صدیق تو ہر کوئی جانتا ہے، صدیق لقب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور شہادت کے بارے میں اس وقت یہ اشارہ ہوا کہ یہ شہادت کا عظیم مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر اپنا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ آپ کی جو خلافت کی مدت ہے طویل مدت ہے، 12 سال کی مدت ہے، اور 12 سال کی اس طویل مدت میں پہلے جو 6 سال ہیں بہت ہی امن و امان کے ہیں اور فتوحات کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت انتقال ہوا، جس وقت شہادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی جو حکومت ہے 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، یعنی تقریباً آدھی دنیا کا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن سب نئی نئی فتوحات تھی، ابھی باقاعدہ طور پر وہاں منظم حکومتیں، منظم طور پر گورنر قائم نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان علاقوں میں جہاں پر فتوحات حاصل ہوئی تھی منظم طور پر حکومت قائم کی، اور آپ کے اس 12 سالہ دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل سے یہ حکومت بڑھتے بڑھتے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچی۔ اور اسی زمانے میں بحری بیڑے بھی تیار کیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے اندر شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی تھی کہ آپ ہمیں بحری بیڑے تیار کرنے کی اجازت دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سمندر کو پار کر کے جنگوں کے اندر شریک ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈر اور اندیشے سے کہ کہیں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے آپ نے اجازت نہیں دی تھی، اس وقت حالات ایسے نہیں تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اجازت طلب کی۔ آپ نے کہا کہ بیت المال کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ کو بحری بیڑے تیار کرنے کی اور پانی کے جہاز تیار کرنے کی اجازت دی جائے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اجازت دینا آپ کا کام ہے اور سرمایے کا انتظام کرنا ہمارا کام ہے، اور انہوں نے اجازت دی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے تیار کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ پہلے لوگ جو سمندر کے اندر جا کر جنگ کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اس کے اندر وہ شامل ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت چل رہا تھا تو اس وقت ایک جنگ میں 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رائے دی تھی کہ میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید جو مختلف انداز میں لوگوں کے پاس موجود ہے، کئی ہڈیوں پر، چمڑوں پر اور الگ الگ چیزوں پر لکھا ہوا ہے، اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، کیونکہ اگر اسی انداز میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کے کچھ الفاظ اور کچھ حصہ ہم سے غائب نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس پر شرح صدر ہو گیا تھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا تھا، اور پورا قرآن مجید بڑی ہی سخت شرائط کے ساتھ کہ جس کے پاس بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا، کوئی آیت ہے، وہ 2 گواہوں کے ساتھ آئے اور پیش کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لکھوایا تھا، اور اس طرح پورا قرآن مجید ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ لیکن اس کو کتابی شکل میں اس وقت بھی نہیں لکھا گیا، نسخے کی شکل میں تیار نہیں کیا گیا، بلکہ پورا کا پورا لکھ کر ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا اور دارالخلافہ کے اندر اس کو رکھ دیا گیا کہ ایک جگہ پر موجود ہے۔ لیکن چونکہ نئے نئے قبائل اسلام قبول کر رہے تھے، زمانہ آگے بڑھ رہا تھا تو قراتیں مختلف ہو رہی تھی، زمانے
جیسے لوگ الگ الگ علاقوں کے تھے، ان کی بولیاں الگ تھیں، تو قرآن مجید پڑھنے کا انداز بھی الگ الگ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، صرف فتوحات کی طرف توجہ تھی، تو جمع قرآن کی طرف دوبارہ زیادہ توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اس جانب توجہ کی کہ وہ جمع قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، اس کو منظم انداز میں دوبارہ کیا جائے۔ اور پھر ذمہ داری دی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حکم دیا گیا کہ پھر سے اعلان کیا جائے کہ جن کے پاس بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ ہے وہ 2 گواہوں کے ساتھ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ لکھوایا ہے۔ اور پھر سے پورا قرآن مجید جمع کیا گیا، اور پہلے جو جمع کیا گیا تھا اس سے ملا کر دیکھا گیا سب کچھ صحیح ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قرآن مجید کے کئی نسخے کتابی شکل میں، جس طرح آج کتابیں موجود ہوتی ہے، پہلی مرتبہ اس انداز میں کتابی شکل کے اندر نسخے تیار کیے گئے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، اور الگ الگ جو مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھی وہاں پر وہ نسخے بھیجے گئے۔ اور وہ نسخے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیے گئے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض نسخے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے بھی تحریر کیے۔ ان نسخوں کی بہت سی کاپیاں بہت سے علاقوں میں آج بھی موجود ہیں، وہ اصلی نسخے بھی موجود ہیں۔ جو حضرات حج اور عمرے کے واسطے گئے ہوں گے انہوں نے مدینہ المنورہ کے میوزیم میں اس اصل نسخے کی زیراکس کاپی دیکھی ہوگی، کیونکہ اصل نسخہ ترکی کے اندر ابھی بھی موجود ہے میوزیم کے اندر۔ وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کیا تھا، وہ نسخہ اب تک موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ایک قرات کر اور ایک قرآن کے اوپر اور الگ الگ انداز میں جو لوگ پڑھ رہے تھے اس کو ختم کر کے ایک انداز پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، عمرے کے واسطے آپ تشریف لے جا رہے تھے، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو پتہ چلا کہ کفار مکہ نے آنے کی اجازت نہیں دی ہے اور وہ ہمیں روک رہے ہیں، اور عمرے سے روکنے کا ان کا ارادہ ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ آپ جا کر ان سے بات کریں کہ ہم مقابلے کے واسطے نہیں آئے، ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ہم آ کر بیت اللہ شریف کا دیدار کریں، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، صحابہ میں چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ بعض کہنے لگے کہ عثمان کی قسمت دیکھو کہ ہم سے پہلے وہ کعبۃ اللہ کا دیدار کر لیں گے، ہم سے پہلے وہ کعبہ کا طواف کر لیں گے، اور ہم تو پیچھے رہ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عثمان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ اور جب وہ کفار مکہ اور سرداران مکہ کے پاس پہنچے تو سرداران مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں آ گئے، ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن جب آپ آ گئے ہیں تو آپ عمرہ کر لیجئے، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیجئے، آپ کے لیے اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کروں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اور ادھر یہ خبر پہنچ گئی، ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ کرام موجود ہیں، سب سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ اور بیعت کس بات کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے واسطے بیعت تھی۔ اور جب 1400 صحابہ کی بیعت ہو گئی تو اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کہ یہ حضرت عثمان کی بیعت ہے۔ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ فرمایا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب 6 سال گزر گئے تو اس کے بعد امن و امان کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہونے لگا، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ بہت سے فسادی لوگ وہاں پر داخل ہوئے، بہت سے بلوائی تھے، انہوں نے طرح طرح کے الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگانا شروع کیا۔ اور الزامات یہ لگائے کہ یہ اقربا پرور ہیں، یعنی عہدے اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لگائے گئے دشمنوں کی طرف سے۔ اور بظاہر وہ تھے جو مسلمان تھے، نماز پڑھنے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچانے میں، پریشانی
پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس طرح بہت سخت حالات مدینہ المنورہ کے اندر گزر رہے تھے۔ جو صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صرف ایک اشارہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور ان سب کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے اجازت نہیں ہے، میں پہلا ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کے نام کے ساتھ یہ لکھا جائے کہ اس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ یہ تکلیف پہنچا رہے، ان سے صلح کی کوشش کی جائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن نہ تو میں یہ خلافت چھوڑوں گا، کیونکہ خلافت اس وجہ سے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ عثمان اگر تمہیں کبھی خلافت کا موقع ملے، تمہیں یہ قمیص پہنائی جائے، یعنی خلافت کی قمیص پہنائی جائے، تو لوگوں کے دباؤ میں آ کر، لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر تم اس قمیص کو اتار نہیں دینا۔ اس لیے لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کا تکلیف پہنچانا چاہے جتنا بڑھ جائے، میں اپنی طرف سے اس خلافت کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور ان سے مقابلہ بھی نہیں کروں گا۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، یہ دارالخلافہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو حملہ ہوا وہ مسجد نبوی، جس کی توسیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا تھا، اور اپنے دور خلافت میں بہت بڑے انداز میں اس مسجد نبوی کی توسیع فرمائی تھی۔ وہ مسجد نبوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی، وہ کچی تعمیر تھی، کھجور کے تنے استعمال کیے گئے تھے اور اوپر سے کھجور کی چھالوں کا جو ہے چھپر بنایا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوری مسجد کو منہدم کیا، اور وادی عقیق سے قیمتی پتھر، منقش پتھر ستون کے طور پر استعمال کیے گئے، پکی چھت بنوائی گئی، نقش و نگار مسجد نبوی کے اندر بنوائے گئے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے وہ کام کیا جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے پیشرو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، پھر آپ نے وہ کام کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ جس وقت پہلی مرتبہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، تمہارے گھر بھی معمولی تھے، مٹی کے تھے، کچے مکان تھے، تو اسی اعتبار سے اس زمانے میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ لیکن اب فتوحات کی وجہ سے تمہارے گھر عالیشان بن چکے ہیں، تمہارے گھروں میں قیمتی پتھر لگ چکے ہیں، تمہارے گھر اب پکے بن چکے ہیں، اور مسجد اگر اسی حالت میں رہے تو تمہارا دل مسجدوں کے اندر نہیں لگے گا۔ اس وجہ سے دلیل دیتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع بھی کی اپنے دور خلافت میں، اور اس کو خوبصورت بھی بنایا، پکی بھی بنایا۔ جمعہ کی نماز کے واسطے آپ تشریف لائے، ممبر رسول، وہ ممبر رسول جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے، اس پر خطبہ کے واسطے وہ عصا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اس کو لے کر جب کھڑے ہوئے تو پہلا حملہ اسی جمعے کے خطبے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہ عصا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتا تھا اس کو توڑ دیا گیا، اس سے حملہ کیا گیا، اور اس وقت ان فسادیوں نے یہ اعلان کیا کہ اب سے آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکا گیا جس کو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا، اس کی توسیع کی تھی، اس کی تعمیر کی تھی، اور آپ کو آپ کے گھر میں جو دارالخلافہ کہلاتا تھا، آپ کا جو محل تھا، محل کے انداز میں جو گھر تھا، اس گھر کے اندر آپ کو نظر بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد باہر سے کھانا پانی بھی روک دیا گیا۔ اس کنویں کا پانی، پیر روما کا پانی آپ سے روک دیا گیا جس کنویں کو اپنے سرمایے سے، اپنے پیسے سے خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے واسطے وقف کیا تھا۔ پھر ایک دن آپ گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے، پورے فسادی اور بلوائی وہاں پر جمع ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی خصوصیات کو بیان کیا کہ یہ لوگوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں نے تمہارے واسطے یہ کام نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے واسطے مسجد نبوی کی تعمیر نہیں کی؟ اور جس وقت میں نے مسجد نبوی کے واسطے زمین کا ٹکڑا خریدا تھا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے جنت میں گھر بن چکا ہے؟ لوگ جواب دیتے رہے کہ ہاں ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، لیکن کوئی بھی سمجھنے کے واسطے تیار نہیں تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ بلوائی، یہ فسادی دارالخلافہ کے اندر گھس گئے دیواروں کے اوپر چڑھ کر، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کا وہ نسخہ جس کو انہوں نے اپنی محنت سے تیار کرایا تھا، وہ نسخہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ فسادیوں نے حملہ کیا، آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو تلوار کی ضد میں آ کر 3 انگلیاں ان کی کٹ گئی، اور پھر
پھر وہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جب آپ پر حملہ کیا گیا تو آپ کے خون کے بدن سے جو خون کے فوارے نکلے وہ قرآن مجید کے اس نسخے کے اوپر گرے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، اور ان آیات مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ان کے واسطے کافی ہے، اللہ ان کو دیکھ لے گا، ان آیات کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے گرے۔ اور اس طرح یہ مظلومانہ شہادت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور صرف داماد ہی نہیں دوہرے داماد کی، اور اس وقت سے یہ اختلاف کا سلسلہ چل پڑا۔ یہ عظیم قربانی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے اسی ذی الحجہ کے مہینے میں یہ قربانی پیش کی۔ دوستو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اسی طرح جس طرح ایک قربانی حضرت اسماعیل ابن ابراہیم نے دی تھی، پھر حضرت عثمان غنی نے دی، پھر آگے چل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی، پھر اس کے آگے چل کر حضرت حسین اور ان کے پورے ساتھیوں نے جو قربانی دی، ہم قربانی کے واسطے تیار رہیں۔ اور قربانی کیا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے قربان کرنے کے واسطے تیار رہے۔ اور ہمارے لیے سب سے پہلی قربانی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نے کم سے کم اس قربانی کے واسطے اپنے آپ کو تیار نہ کیا تو ہم یہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے کہ یہ قربانی پیش کرنے والوں کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہم اس وقت ان کے ماننے والے کہلائیں گے جب کم سے کم اس درجے کی قربانی کے واسطے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔